بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ حیات ہیں۔ صحابہ اکرام کے کارنامے خصوصاً میدان جنگ میں کفار کو للکارتے ہوئے اپنی جانیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنے والے ان مرد مجاہدوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آج جس مرد مجاہد، جس صحابی رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام عبد العزیٰ تھا۔ ان کی عمر 6 برس کی تھی کہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی پرورش جو ہے وہ اس کے چچا نے کی۔ چچا امیر ترین اور مکہ کا رئیس تھا، بڑے رنگین لباس پہنتا، خود بھی پہنتا اور اپنے اس بھتیجے کو بھی ہر طرح کی سہولیات جو ہیں وہ دیا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ عبد العزیٰ نام جو ہے وہ بدل کر عبداللہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اسلام قبول کر لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں پہنچ کر اور صحابی رسول بن گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اسلام، ایک روایت میں آتا ہے 6 سال تک خفی رکھا تاکہ کہیں چچا کو پتہ نہ چل جائے۔ اگر چچا کو پتہ لگ گیا تو پھر وہ تمام زندگی کی سہولیات جو ہیں وہ واپس لے لے گا۔ اس خاموشی کی وجہ سے وہ زندگی گزارنے لگے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اپنے چچا کو اس بات کو واضح پیغام دینے پر مجبور ہو گئے کہ چچا، میں نے مذہب اسلام قبول کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں غلام بن گیا اور میں تجھے چھوڑ کر مدینے کی طرف جا رہا ہوں۔ اس نے دیکھ کر پریشان ہوا، سر پکڑ لیا اور افسوس کرنے لگا اور غصے میں آ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو لباس اس نے دیا تھا اس کو پھاڑ ڈالا اور ایک گرم چادر دے کر اس نے کہا کہ اب تو چلے جا، میری وراثت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گرم چادر اس کے 2 حصے کرتے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے وہ سطر کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، دوسرا اپنے بدن کے اوپر وہ باندھ لیتے ہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ پاک میں تشریف لے آتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ نے آپ کو 2 چادروں میں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام رکھ دیا ذو الجدین، یعنی 2 چادروں والے، اور اسی نام سے ہی آپ زیادہ تر جانے جاتے تھے۔ آپ نے غزوات میں حصہ لیا۔ ایک غزوہ تبوک میں آپ شامل ہوئے۔ غزوہ تبوک میں شامل ہونے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی اور عرض یہ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا فرمائیں کہ میں واپس نہ آؤں، میں شہید ہو جاؤں، اللہ میری شہادت اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا جذبہ جہاد دیکھ کر، جذبہ شہادت دیکھ کر آپ مسکرائے۔ آپ نے غزوہ تبوک کا سفر شروع کیا۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ کو بخار آ گیا۔ آپ اس بخار کی مرض میں ہی جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی غزوہ تبوک کے رستے میں ہی آپ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ رات کا وقت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اچانک اٹھا، دیکھا روشنی ہے، میں روشنی کی طرف چلا تو ایک جگہ پہ دیکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کھڑے ہیں، اور انہوں نے اس قبر کے قریب کھڑے ہو کر آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں بھی پہنچا تو دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر تشریف فرمائے اور فرما رہے ہیں کہ عبداللہ کو میرے قریب کرو تاکہ میں اسے خود قبر میں اتاروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قبر میں اتارا اور آپ نے آنسو بہائے اور عرض کی کہ اے اللہ، اس
میں پیارے صحابی عبداللہ پہ میں راضی ہو گیا، یا اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب میں نے یہ حضور علیہ السلام کے یہ کلمات سنے تو میں کپ کپی مجھ پہ طاری ہو گئی، اور میں اللہ کے حضور یہ دعا کرنے لگا کہ کاش کہ یہ وقت مجھ پر بھی آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔